ہیلو گائس، CSS PMS گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم سر سید احمد خان کے لیسن کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے۔ اس کے سروسز کا سیکنڈ پارٹ جسے پولیٹیکل رول یا پولیٹیکل سروسز کہیں گے۔ پہلے لیکچرز میں ہم نے اس کے ایجوکیشنل جو سروسز تھی وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کام کیا، اور آج ہم ان کے جو پولیٹیکل جو رول ہیں، جو پولیٹیکل جو ان کے سروسز ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کر لیں گے۔ پولیٹیکل سروسز میں سب سے جو پہلا کام انہوں نے کیا تھا، ان کو دیکھنے سے پہلے ہم جو پولیٹیکل کنڈیشن آف مسلمس تھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ یہ کہ دا ڈیتھ آف اورنگزیب، سلطان ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر، اینڈ in the last but not the least war of independence 1857 was a blow to the Muslim grandeur. Politically the Muslims went astray, groping in the darkness. مطلب ایک تو جو مغل کنگ جو تھا اورنگزیب، اس کے بعد اس کے جو اولاد تھے ان کی ناکامی، ان کی عیاشیوں کی وجہ سے جو ایک مسلم رول تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ٹیپو سلطان جو ایک بہادر تھا، وہ امپرر تھا، اس کے پھر شہید ہونے کے بعد، اور لاسٹ میں پھر بہادر شاہ ظفر کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی جو ایک لیول تھی، ایک ان کی ایک انٹیگریٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں جو ایک بلو تھا وہ 1857 کا تھا، جو انڈیپینڈنس آف 1857۔ اس کے بعد تو مسلمانوں کی جو پولیٹیکل سسٹم تھی، پولیٹیکل حالت تھی، وہ تو بالکل ایک ایسٹرے مانند تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ہی ڈاؤن گئے تھے، وہ بہت ہی ایک مطلب گروبنگ ان دا ڈارکنیس گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سر سید احمد خان نے جو ان کی مدد کی تھی پولیٹیکل سروسز میں، ایک تو انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یار مسلم اور ہندوز جو ہیں دو الگ نیشن ہیں، دو الگ قومیں ہیں، وہ ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے، اور اس لیے ان کا الگ ہونا ہی بہتر ہے۔ I am convinced now that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life was quite distinct from each other. اس کا ہم ڈیٹیل میں پہلے بات کر چکے ہیں، ٹو نیشن تھیوری کا جو ہمارا لیکچر، اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس آلریڈی کی ہے کہ سر سید احمد خان نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو پولیٹیکل سروسز میں سر سید احمد خان کا سب سے پہلا جو سروسز انہوں نے پرووائڈ کیا تھا وہ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے اردو لینگویج کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، اور خاص کر یہ ٹو نیشن تھیوری بھی جو اس کا کنسیپٹ تھا، وہ جو ہندو اردو کنٹروورسی جو ہوئی تھی 1867 میں، اس کے بعد جو ان کا ایک نظریہ تھا وہ چینج ہوا تھا۔ اسی میں اس کو انہوں نے آبزرو کیا تھا کہ یار ہندوز جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے سنسیئر نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں الگ ہیں۔ اس لیے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا جو آئیڈیا تھا وہ اردو لینگویج کی ہی ذریعے، اسی پہ جو ہندو اردو جو کنٹروورسی ہوئی تھی اسی کے بعد انہوں نے وہ فلوٹ کیا تھا۔ In 1867 Hindi Urdu controversy where Hindus demanded to replace Urdu Hindu demanded to replace Hindi in replace Urdu with Hindi in public offices. Sir Syed opposed the gesture by his best, and then he promoted Urdu by his writings and translations. مطلب جو ایک 1867 کو جو ایک موومنٹ چلی تھی ہندوؤں کی وجہ طرف سے، جو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اردو جو ہے اسے ریپلیس کیا جائے ہندی میں، کیونکہ ابھی اردو کا اتنا ویلیو ہے نہیں، اور ہندی کو اس کی جگہ جتنے بھی پبلک آفیسز ہیں وہاں پہ استعمال کیا جائے۔ تو اس ٹائم اس جسچر کو سر سید احمد خان نے کافی اس کے خلاف انہوں نے ایک لکھا، ٹرانسلیشنز جو رائٹنگز تھی ان کو انہوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی کچھ کام کیا تھا، اور اس جسچر کو وہ کافی انہوں نے ایک اس کے خلاف بات کی تھی، اسے ناپسند کیا تھا، اور وہیں پہ اسے یہ اندازہ لگا تھا کہ یہ ہندوز جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے سنسیئر نہیں ہیں۔ تو پولیٹیکل سروسز میں اس کے پاس ٹو نیشن تھیوری کے بعد اردو لینگویج کے لیے جو انہوں نے کام کیا تھا وہ پولیٹیکل سروسز میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے
اس ٹائم جب دیکھا تھا کہ 1857 کے بعد جو برٹش کے دلوں میں جو ایک نفرت کی فضا قائم ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے، وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، کیونکہ یہ جو تھی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا وہ جو مسلمانوں کی پولیٹیکل جو سسٹم تھی اس کو تباہ کر رہا تھا۔ تو وہ اس سے واقف تھا، اسے اندازہ تھا کہ اس طرح اگر رہا تو مسلمان اور کم سے کم تر ہوتے جائیں گے اور مسلمان بالکل ختم ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے جو برٹش جو گورنمنٹ ہے ان کے دلوں سے مسلمانوں کی جو نفرت پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کیا جائے۔ تو اس پہ انہوں نے کافی کچھ رائٹنگس میں کیے تھے، کافی کچھ انہوں نے لکھے تھے، اور اس میں جو ایک تھا وہ ایسے انہوں نے لکھا تھا کہ کازز آف انڈین ریوولٹ کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہی ایکسپلینڈ دا ریئل کازز آف دا وار۔ اور ان رسالہ اسباب بغاوت ہند جو یہ ایک ایسے تھا، اس کا نام تھا، ٹائٹل یہ تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیٹ دا مسلم ور ناٹ دا سول ریپرزنٹیٹیو فار دا وار۔ اس میں انہوں نے اس میں مینشن کیا تھا اس میں صرف مسلمان اس کا صرف رسپانسبل نہیں تھے، بلکہ ہی سیڈ مسلمس ور ڈریگڈ انٹو دا وار، کہ مسلم کو تو پھنسایا گیا تھا، مسلم کو تو بائی فورس وار میں بیچ میں لایا گیا تھا۔ اصل میں تو ان کا جو مین ریزن جو تھا وہ ڈکٹیٹوریل جو تھے، ڈکٹیٹوریل جو اینڈ اوپریسو پالیسیز آف دا گورنمنٹ تھے، وہ اصل میں کنٹریبیوٹ کیا تھا آؤٹ بریک آف دا اپرائزنگ اگینسٹ دا گورنمنٹ، مس مینجمنٹ آف انڈین آرمی، ٹھیک ہے، فورسیبل کنورژن ٹو کرسچینٹی اینڈ نان ریپرزنٹیشن آف انڈینس ان دا لیجسلیٹو کونسل ور دا کی کازز۔ یہ چیزیں تھیں جو اصل میں اس کا جو مین رسپانسبل جو تھا وہ اپنے رسالے میں یہی بتانے کی کوشش کیا تھا کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں، کہ اس میں مسلمانوں کی تو کوئی خاص غلطی تھی نہیں، اس کو تو بائی فورس اس میں لایا گیا تھا، اور اس کا جو مین ریزن جو تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی تھا۔ انہوں نے جو پالیسیز انہوں نے بنائے تھے جو مس مینج انڈین آرمی میں تھی، کیونکہ وہ جو سب سے پہلے جو آگ لگی تھی وہ انڈین آرمی میں ہی لگی تھی، کیونکہ وہ جو ایک اکثر ہسٹری میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو میٹیریل لائے گئے تھے، جو بوم اور جو کارتوس جو لائے گئے تھے، اس میں کہتے ہیں کہ گائے اور سور کے سے بنی ہوئی کچھ مواد تھیں، تو اسی پہ پھر آرمی میں ہی ایک مس مینجمنٹ کی ایک فضا پھوٹ چکی تھی، اس کی وجہ سے اس کو ایک چنگاری دی گئی تھی۔ تو یہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ایسے میں کہ اس میں تو مسلمان کوئی خاص ان کی ایک جو وہ تو سول ریسپانسبل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہا تھا کہ لکھنے کی کوشش کی تھی لائل محمدن آف انڈیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دا سنسیئر سروس آف مسلمس آف انڈیا ٹو دا برٹش گورنمنٹ، کہ کس طرح برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اس پہ سنسیئر ہیں، جو مسلمس ہیں وہ برٹش گورنمنٹ کے لیے وہ ان کے لیے کس طرح کام کرتے ہیں، اور جو کرسچینٹی اور اس میں بھی جو ایک سملیرٹی ہے وہ بھی اس میں انہوں نے لکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد برٹش انڈین ایسوسیشن کو انہوں نے قیام کیا تھا جو مسلمانوں کے پولیٹکل سسٹم کے لیے، انہوں نے فاؤنڈیڈ ان 1866 with this objective to express the grievances of point of view of Indians to the British people and the British Parliament. The association made several important representations on behalf of the Indian people to the Parliament and the British government regarding the Indian grievances۔ مطلب اس سے پہلے کوئی ایک ایسوسیشن ایسا تھا نہیں کہ جو اپنے جو گریونسز ہیں وہ کسی طریقے سے برٹش امپائر تک، برٹش پارلیمنٹ تک پہنچائے، تو اسی کے لیے انہوں نے ایک برٹش انڈین جو ایسوسیشن تھی وہ انہوں نے قیام کیا، اور اسی کی بدولت انہیں جو ان گریونسز تھی وہ آگے برٹش پارلیمنٹ تک پہنچائے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل سروسز میں ان کا ایک بڑا جو خدمت انہوں نے سر انجام دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے ناٹ ٹو ٹیک ایکٹیو پارٹ ان پولیٹکس، آپ پولیٹکس میں ایکٹیو پارٹ نہ لے لیں۔ ہی ارجڈ مسلمس ناٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دا پولیٹکس، ہی یوز ٹو سے دیٹ مسلمس آر ناٹ ایٹ دا لیول ٹو کنٹیسٹ پولیٹکس، ٹھیک ہے۔ کرنٹلی مسلمس نیڈ ٹو امپروو دیئر لائفز وتھ انگلش اینڈ ماڈرن ایجوکیشن، فرسٹ دے نیڈ ٹو نو دیئر رائٹس اینڈ نیڈ ٹو ایبل ٹو کنوے دیئر گریونسز پراپرلی ٹو دا برٹش گورنمنٹ، اینڈ فار دیٹ دے نیڈ ٹو لرن انگلش۔
انہوں نے کہا تھا یار پہلے اپنے آپ کو اس لیول تک تو پہنچا دو کہ آپ کسی سے اپنے جو آپ کی جو بات ہے، آپ کی جو گریونسز ہیں وہ ایزیلی آپ کنوے کر پائیں. آپ جب تک ایک انگلش نہیں سیکھیں گے یا ماڈرن لینگویج نہیں سیکھیں گے یا ماڈرن ایجوکیشن نہیں سیکھیں گے، تب تک آپ کس طرح ایک پارٹیسپیٹ کریں گے؟ اگر آپ پھر اسی حالت میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ ہار جائیں گے، آپ اور بھی ڈاؤن ورڈ جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ابھی پولیٹکس میں حصہ لینے کے بجائے پہلے اپنے جو حالات ہیں وہ سدھاریں، اپنے حالات درست کر لیں، اور جب آپ ایک صحیح انٹلیکچوئل بن جائیں گے تو پھر آپ پولیٹکس میں ایک پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات اس کی بعد میں پھر سچ ثابت ہوئی کہ کچھ انٹلیکچوئل جب سامنے آئے انہوں نے پھر جا کے جو 1905 میں جو شملہ ڈیپوٹیشن کا ہے وہ ایک مثال ہے، اور پھر جو مسلم لیگ کا انہوں نے قیام کیا تھا وہ ایک مثال ہے. یہ سارا کچھ پھر جو سر سید احمد خان نے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ سب بعد میں سچ ہو پائی تھی. تو لاسٹ میں انجمن ترقیت مسلمان ہند، تو یہ انہوں نے سیٹ اپ بنایا تھا. اسٹیبلشڈ ان 1870 آفٹر ریٹرن فرام انگلینڈ، اے فورم پرووائڈیڈ اپرچونٹی ٹو دی انٹلیکچوئلس فار ورک ٹوگیدر فار دا ویلفیئر آف مسلمس. مطلب کچھ ایسے تھے لوگ جو سمجھتے تھے، ماڈرن لینگویج کو سمجھتے تھے، ماڈرن جو کام تھے وہ سمجھتے تھے. پھر وہ یہ چاہتا تھا سید سید احمد خان کی یہ بعد میں یہ انجمن ترقیات مسلمان ہند ہے، مسلمانوں کے کام آئے گی، وہ اس فورم کو یوز کر پائیں گے. تو یہ پولیٹیکل سروسز تھے گائز، یہ کچھ پوائنٹس تھے، یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کرنے کی کوشش کر لیں. تو اگر سر سید احمد خان کی پولیٹیکل سروسز کے بارے میں کویسچن آتا ہے تو یہ پوائنٹس آپ سب ہیڈنگ دے کے اگر آپ اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے تو یہ آپ کا جو کویسچن ہے وہ بآسانی ہوگا، اور اس میں آپ کے کچھ مارکس بھی اچھے مارکس بھی آنے کی زیادہ چانسز ہیں. تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.